بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وسیم ڈوگرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ اپنی اپنی یوٹیوب چینل۔ تو آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں گا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو اپنے عہدے سے کیوں ہٹا دیا گیا اور اس میں اندر کی بات کیا ہے۔ تو جب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی اطلاعات و نشریات رکھا گیا، اسی وقت سے پی ٹی آئی کے مختلف حلقوں میں پی ٹی آئی کے ورکرز، کارکن، ایم پی ایز، ایم این ایز تقریباً یہ بد اعتمادی کا اظہار کیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کاف لیگ میں سب سے پہلے رہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں رہیں اور اس وقت وزیر اطلاعات و نشریات رہیں، اور پھر وہ پی ٹی آئی میں آئیں، الیکشن لڑا اور الیکشن وہ ہار گئیں۔ اس کے باوجود وزیر اعظم آف پاکستان نے ان کو اپنے ذاتی بیس پر ان کو معاون خصوصی اطلاعات و نشریات رکھا۔ تو یہ تو بات تقریباً 1 سال سے جب سے وہ اس عہدے پر فائز ہوئیں تب سے چل رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ان ساری باتوں میں جب وزیر اعظم ہاؤس کی کابینہ میں یہ بات چل رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب نے ایک سروے جاری کروایا، اور اس سروے کا جو مین مطلب تھا، مین مقصد تھا، جو موٹو تھا، وہ یہ تھا کہ جب معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان اپنا نیریٹو، بیانیہ، اپنا منشور حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں، تو ایک نیوز رپورٹر سے لے کر اینکرز حضرات تک جو وہ بیانیہ دیتی ہیں یا نیوز کانفرنس کرتی ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت کس حد تک ہوتی ہے اور اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے اس بات کا، اور اس بات کو کس زاویے سے لیا جاتا ہے، کس نقطے سے لیا جاتا ہے، اور اس بات میں کتنا وزن ہوتا ہے۔ تو اس پر کوئی اطمینان بخش وہ رپورٹ نہیں تھی۔ تو اس کے بعد کچھ ہوا اس طرح کہ وزیر اعظم کے سامنے ایک رپورٹ ان کے سامنے پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں بہت سارے الزامات تھے، جن میں چیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو اندر کی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری سے کیا ہنگامہ آرائی ہوئی فردوس عاشق اعوان کی۔ تو الزامات میں سے مین الزامات یہ ہیں کہ جو پی ٹی وی کا ہمارا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ادارہ ہے، جب پی ٹی وی نے نجی میڈیا چینلز کو اشتہارات دیے تو وہ بتاتے ہیں تقریباً 2.5 ارب کے قریب تھے، ان میں سے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے 10% کے حساب سے 10% کے حساب سے چارج کیا اپنا کمیشن یا رشوت۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ وہ منسٹر انکلیو میں رہتی تھیں، انہوں نے 2 سیکیورٹی گارڈ ذاتی حیثیت میں پی ٹی وی سے لے کر اپنے ذاتی حیثیت میں رکھے، اور 9 ملازمین کو، وہ بھی پی ٹی وی کے ملازمین تھے، ان کو اپنے استعمال میں رکھا اور اپنے کام کاج کروائے۔ تو اس کے بعد ایک اور الزام جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ سرکاری 3 گاڑیوں کا استعمال کرتی رہیں، جبکہ قانونی طور پر وہ 1 گاڑی استعمال کر سکتی تھیں۔ یہ اس طرح اور بہت سارے الزامات تھے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں ذکر چند امپورٹنٹ باتوں کا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب سروے کی رپورٹ آ گئی، جب یہ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر یہ
رپورٹ آ گئی الزامات کی، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مطلب چند دن پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ایک اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں تقریباً تمام اہم عہدیداران موجود تھے، اور اس میں اعظم سواتی پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم آف پاکستان بھی تھے۔ جب وہ اجلاس ختم ہوا تو اس کے فوراً بعد اعظم سواتی صاحب نے بلوایا اپنے آفس میں ڈاکٹر صاحبہ کو، تو انہوں نے وہ فائل ڈاکٹر صاحبہ کے آگے رکھ دی اور ان تمام الزامات کے جواب پوچھے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ بھڑک گئیں، انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ آپ کرواتے ہو، سارے الزام آپ لگواتے ہو، ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں، میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے وزیر اعظم آف پاکستان کو جہانگیر ترین کے خلاف بھرا تھا اور اس کے خلاف کمپین چلائی تھی، اور یہی کام آپ میرے خلاف کر رہے ہیں۔ تو دلوں کے راز تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس رپورٹ میں ثبوت دلائل سب کچھ دیے ہوئے ہیں جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے متعلق رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور سی بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ایک بحث، ایک تکرار، لڑائی کی شکل اختیار کر گئی۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے زور سے چلانا شروع کر دیا، جس پر ریئیکشن کرتے ہوئے اعظم سواتی صاحب بھی زور سے چلانے لگے، اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا کہ میں آپ کے ان من گھڑت سوالوں کا جواب بالکل نہیں دوں گی، اور انہوں نے بڑی زور سے دروازہ بند کیا اور وہ وہاں سے چلتی بنی۔ تو اس کے چند گھنٹوں بعد فردوس عاشق اعوان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر آپ سب دوست جانتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب بہت میچور اور ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ان کو پہلی دفعہ وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا، اور معاون خصوصی بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک اور سابقہ ڈی جی ISPR عاصم سلیم باجوہ کو لگا دیا گیا۔ تو یہ تو تھی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی اندر کی کہانی جو ہوئی اور جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا نئے آنے والے وزیر اطلاعات و نشریات اور معاون خصوصی کے بارے میں، کہ ان کی اس موقع پر، اس کرونا اور یہ انٹیریئر ایکسٹیریئر جو ایشوز ہیں، ان پر ان کی آمد کس حد تک فائدہ مند ہوگی پاکستان کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ اگر میری ویڈیو میں سے کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام، اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ نگہبان۔